السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول جانے عشقم کی قسط نمبر 91۔ تو دیر نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں جانے عشقم قسط نمبر 91، تحریر عریج شاہ۔ رات تقریباً 8:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور اب زراور گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سب باری باری اس سے مل رہے تھے۔ انایا تو اس کے گلے لگ کر بہت سارا رو رہی تھی اور زرشے کے ساتھ رہ کر بہت آگے تک کا سوچے جا رہی تھی، اور یہاں وہی جا رہی تھی۔ 4 سال کوئی چھوٹی سی مدت ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو کتنا خوش تھی کہ وہ ساری زندگی اپنی سہیلی کے ساتھ رہے گی، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ زراور کی ایک غلطی اسے ان سب سے دور لے کر جا رہی تھی۔ شناور تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس سے مل کر وہ کہیں نکل گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے 2-3 دفعہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ واپس سامنے نہ آیا، کیونکہ اس نے اسے قسم دی تھی کہ اب وہ دادا جان کو تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی واپس جانے کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ ایسی کسی قسم کو نہیں مانتا۔ وہ گھر واپس اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا، اس کے بغیر رہنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ زرشے اور زراور کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں تو انایا اور شناور بھی جائیں گے، اور وہ اب تک اپنی ضد پر قائم تھا اور اس کی کسی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ زراور کا سارا سمجھانا ویسٹ ہو چکا تھا۔ دادا جان اس سے ملنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ خود ہی ان سے ملنے کی خاطر ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اس سے خفا تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ وہ ان سے ملے بنا چلا جاتا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں غلطی سراسر اس کی اپنی تھی، تو ایسے میں وہ کسی اور کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان شناور کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو وہ ان کی اس پریشانی کو بھی دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جاتے جاتے ان سے ملنا بہت ضروری تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا انسان تھا، لیکن اس کی چھوٹی سی غلطی اسے اس کے اپنوں سے دور کر رہی تھی۔ اس نے بہت جلد بازی میں قدم اٹھایا تھا، جو اس کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک رنگ تھا، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہوں تو زندگی جینے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ دادا جان کے فیصلے پر اس نے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ مکرش کے کہنے پر انائش نے دادا جان سے بات کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن اس نے انہیں منع کر دیا۔ یقیناً دادا جان انائش کی بات ضرور مانتے، کیونکہ وہ اپنے پوتوں سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مقدم کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ وہ دادا جان سے بات کرے گا۔ اگر وہ اس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ انہیں سمجھائے گا کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سب لوگ اس سے خفا ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنے دادا جان کے انصاف پر کسی طرح کا کوئی سوال اٹھنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔
اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دادا جان اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا دادا جان بھی اسے گھر سے نکال کر خوش تو ہرگز نہیں ہیں۔ شاید وہ اپنے دکھ کو خود تک رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے اس کا باپ خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو کمرے کی حدود تک رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ ان سے ملے بنا نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے تو وہ ارسلان شاہ سے مل کر آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہو رہے تھے، لیکن اس نے انہیں بہت حوصلہ دیا تھا، اور پھر وہ دادا جان کے کمرے میں آ گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے خود ہی آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دادا جان کرسی پر بیٹھے نہ جانے کون سی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسے کمرے میں دیکھنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس اسے اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ وہ مسکرا کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دادا جان، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت خفا ہیں، میری غلطی چھوٹی بھی تو نہیں ہے نا؟ میرے گھر سے جانے کی وجہ سے سب لوگ بہت اداس ہو گئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ شناور بھی بہت ضدی ہو گیا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں پتہ ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا پوتا اتنا کیوں بگڑ گیا ہے، کیونکہ آپ نے اس پر غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس پر حق جتانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اس پر اس بات کا اقرار کر دیا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اس کا روٹھنا ڈرا دیتا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ آپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لیکن دادا جان، میری ایک بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ وہ آپ کا پوتا ہے، آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، وہ ڈرتا بھی ہے آپ سے، آپ کے حکم کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بلیک میل کر سکتا ہے، اسی لیے اپنی منمانی پر اترا ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو اپنا اصل روپ دکھائیں گے نا تو ساری عقل نکل جائے گی جناب کی۔ بس آپ اپنے پرانے سٹائل میں واپس آ جائیں۔ اسے نا آپ کی کمزوری پتہ چل گئی ہے، اسی لیے سر چڑھتا جا رہا ہے۔ جب آپ اسے واپس سر سے اتاریں گے نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ میں چلتا ہوں، بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں میں آپ کا، میرا جانا مناسب رہے گا۔ ویسے ولیمہ نہیں کروایا آپ نے میرا؟ کوئی بات نہیں، جب 4 سال کے بعد 2 بچوں کے ساتھ واپس آؤں گا نا تب کروا دیجیے گا۔ وہ بے حد نرمی سے ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ان کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ دادا جان کتنی دیر اس کی چھوڑی ہوئی راہ کو دیکھتے رہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ زراور ان کا سب سے سمجھدار اور فرمانبردار پوتا ہے۔ مکرش ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، لیکن زراور ان کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ انہیں ان کے 5 پوتے بہت عزیز تھے۔ وہ کبھی کسی میں فرق نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ شاید زراور کو کبھی وہ خود سے دور نہ جانے دیتے۔ وہ غلط تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی اور اس نے اپنی غلطی کو قبول کیا تھا۔ اگر زرشے اسے معاف کرنے کو تیار تھی تو وہ بھی تو اسے معاف کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کل سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی ان کا بڑا بیٹا ان سے کہہ چکا تھا کہ بابا جان، مکزم بھی آپ کا اتنا ہی پوتا ہے جتنا کہ زراور۔
دونوں میں فرق مت کیجیے گا۔ غلطی دونوں کی ایک برابر ہے تو سزا بھی برابر ملنی چاہیے۔ میں 4 سال اپنے بیٹے کے بنا رہا ہوں۔ وہ اس حویلی سے دور 4 سال سڑکوں پر دھکے کھاتا رہا ہے۔ اس کی غلطی بڑی تھی تو چھوٹی غلطی زراور نے بھی نہیں کی۔ بس یہ وہ الفاظ تھے جو انہیں زراور کو خود سے دور کرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زراور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دلہن کے حسین ترین روپ میں وہ سر سے پیر تک اس سے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بار بار زراور اسے سر سے پیر تک محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا تو وہ شرما جاتی۔ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے مخاطب کر بیٹھا۔ کیونکہ میں دلہن ہوں اور دلہن بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس نے مسکرا کر چہرہ جھکاتے ہوئے بڑے ملائم انداز میں جواب دیا تھا۔ میں بہک رہا ہوں، میں گاڑی نہیں چلا پاؤں گا، مسئلہ تمہارے لیے ہوگا، اس نے دھمکی دے دی، جس پر زرشے نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب اگر وہ دلہن ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر آپ بہک رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلائیں تاکہ ہم گھر پہنچ سکیں۔ اسے لگا کہ کہیں وہ سچ میں گاڑی ہی راستے میں نہ روک دے۔ یار میں کیسے چلاؤں گاڑی؟ سڑک کو دیکھوں یا اپنے پاس اس حسین پیکر کو؟ میرے بس سے باہر ہے، میں دونوں میں سے بس ایک کام کر سکتا ہوں، وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ بیچ جنگل میں اچانک اس طرح گاڑی کا روک دینا زرشے کو پریشان کر گیا تھا۔ زراور کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز گاڑی چلائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ جنگل کتنا خطرناک ہے اور آپ نے گاڑی بھی سڑک پر روک دی ہے۔ یہاں تو دور دور تک کوئی گاڑی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جنگل خطرناک ہو سکتا تھا لیکن زراور کو کون سمجھائے؟ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جنگل کتنا خطرناک ہے اور کتنا نہیں۔ میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ میں ڈرائیونگ پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ تمہیں اتنا خوبصورت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ عجیب ضدی انداز میں کہنے لگا۔ دلہنیں خوبصورت ہی تو لگتی ہیں شاہ جی، پلیز چلیں نا یہاں سے، نکلتے ہیں، وہ منتوں پر اتر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، میں یہ ساری جویلری اور میک اپ صاف کر لیتی ہوں، پھر تو ٹھیک رہے گا نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زراور نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہاں میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں اور تم یہ سب کچھ اتارنے کی بات کر رہی ہو؟ اب بھی تو میں نے تمہارا یہ حسین روپ پوری طرح سے اپنی نظروں میں بھی نہیں بسایا۔ ابھی تو میں اس سے پورے حق سے اپنے قریب تر کر کے محسوس کروں گا۔ ذرا پہنچوں تو صحیح فارم ہاؤس میں، پھر دیکھنا کہ جذبات کے کون سے سمندر اپنے دل میں قید کیے بیٹھا ہوں میں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چادر لے لیتی ہوں اپنے اوپر، نہ آپ کو میں نظر آؤں گی اور نہ ہی آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اس نے
ایک اور حل نکالا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہیں دیکھے بنا تو میں بالکل گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ تم میری دلہن ہو، مجھے اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے فوراً اس کا آئیڈیا کینسل کر دیا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آخر یہ آدمی اس سے چاہتا کیا تھا؟ تو پھر میں کیا کروں جس سے آپ کی پریشانی تھوڑی کم ہو سکے اور ہم اس گھنے جنگل سے نکل سکیں؟ آخر کار اس نے پوچھنا بہتر سمجھا تھا، جس پر زراور نے مسکراتے ہوئے اپنی ایک انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے اس مسئلے کا حل بتایا تھا، جس پر وہ اسے پھر سے غور کر رہ گئی۔ وہ اس آدمی سے شرافت کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ آخر یہ وہی تھا جو پہلے زور زبردستی اس سے نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوطی سے جوڑ چکا تھا۔ یہ آدمی کبھی بھی اس کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کرنے والی، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ کا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ آپ اتنی شرافت سے اتنی دیر سے نہ جانے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ مجھے تو آپ سے خود پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے اندر کا رومانٹک کیڑا اب تک کیوں نہیں جاگا۔ تنہائی میں تو آپ کو موقع چاہیے ہوتا ہے نا، اور ہم 1 گھنٹے سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اتنی شرافت سے اتنے سکون سے گاڑی کیسے چلا رہے ہیں؟ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ میں یہاں سے سیدھی فارم ہاؤس جاؤں گی اور آپ مجھے شرافت سے لے کر جائیں گے، جب بنا کچھ بھی الٹا سیدھا سوچے، اور فی الحال کے لیے اپنا یہ رومانٹک موڈ آف کریں اور گھر چلیں۔ ایک تو پہلے ہی یہاں ڈر ڈر کر میری جان سوکھ رہی ہے، اور اوپر سے آپ کو رومانٹک دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ اسے بنا مزید کسی بھی طرح کی بے باکی کا موقع دیتے اچھی خاصی باتیں سنا گئی تھی۔ زراور تو اس کے ڈنگ رنگ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے بیوی، تم تو پہلے دن سے ہی بیویوں والا روب جما رہی ہو، اچھی کٹے گی تمہارے ساتھ۔ وہ اچانک اسے اپنی طرف کھینچتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ زرشے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو تھی، لیکن وہ مزاحمت کرنے کا موقع اسے دیتا ہی کہاں تھا۔ وہ سکون سے اپنے لبوں کی پیاس بجھاتا پیچھے ہٹا اور گاڑی ایک بار پھر سے سٹارٹ کر دی، جبکہ وہ اپنا غصہ مکے کی صورت اس کے کندھے پر جار کر روٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن وہ اب اسے فارم ہاؤس جا کر ہی منانے والا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ آپ اپنے لائکس کمنٹ سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ باقی دوسری ایپیسوڈ میں ابھی لکھ رہی ہوں۔ آج دن میں بالکل ٹائم نہیں ملا کچھ بھی کرنے کا، بہت مصروف دن تھا، اور آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ میری نانیوں اب بہت بہتر ہیں، آپ سب نے ان کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ باقی انشاءاللہ ابھی میں ایپیسوڈ جنونیت کی لکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے رات کو نہ دے سکوں تو صبح تک دے دوں گی۔ آپ 12 بجے سے زیادہ ویٹ مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر 12 بجے تک میری ایپیسوڈ اپلوڈ ہو گئی تو آپ لوگوں کو مل جائے گی، ورنہ میں صبح ہی پوسٹ کروں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔